الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. صلوات بھیج دیجئے محمد علیہ محمد. عزیزان محترم، پہلی بار یہاں آپ کے شہر میں آئے ہیں مجلس پڑھنے کے لیے، اور خواہش یہی ہے کہ جن بزرگوں نے یہاں عزاداری کا بنیاد رکھی ہے ان تمام مرحومین کے لیے اور تمام شہداء ملت جعفریہ کے ایصال ثواب کے لیے پہلے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے. بسم اللہ. اب ذرا مل کر ایک بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجیے. وہاں بیٹھے ہوئے تھے احباب کے ساتھ، تو یہاں سے بہت اچھے اچھے اشعار سننے کو ملے. باتیں وہاں کر رہے تھے، کان یہاں لگے ہوئے تھے. تو بس ہم نے بھی چاہا کہ آغاز یہیں سے کر دیا جائے، کوئی دو چار اشعار آپ کو سنا دیے جائیں پہلے، تاکہ میں کراچی سے آ رہا ہوں مگر مجھے لگ رہا ہے سردی آپ کو زیادہ لگ رہی ہے سب کو. اس طرح اوڑے لپٹے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سب. خیر اچھی بات ہے. تو شروع یہیں سے کرتے ہیں بات کو، کیونکہ چوتھے امام کی میرا خیال ہے کہ مخصوص مجلس ہے نا، شہادت کی مجلس ہے مخصوص، تو وہیں سے پھر آغاز کرتے ہیں کہ حاکم شام ذرا دیکھ تو قدرت کا نظام. حاکم شام ذرا دیکھ تو قدرت کا نظام، تخت پر تو ہے مگر قد میں بڑے ہے سجاد. حاکم شام ذرا دیکھ تو قدرت کا نظام، تخت پر تو ہے مگر قد میں بڑے ہیں سجاد. اور غور سے دیکھ تو سجاد کے قدموں میں یزید. غور سے دیکھ تو سجاد کے قدموں میں یزید، تیری بیعت کے جنازے پہ کھڑے ہیں سجاد. قدرت کا نظام، تخت پر تو ہے مگر قد میں بڑے ہیں سجاد. غور سے دیکھ تو سجاد کے قدموں میں یزید، تیری بیعت کے جنازے پہ کھڑے ہیں سجاد. ایک صلوات عنایت فرما دیجئے محمد علیہ محمد. چلیے بیچ بیچ میں جہاں موقع ملتا رہا تو انشاءاللہ جب دیکھیں گے آپ کو نیند آ رہی ہے تو پھر پڑھ دیں گے دو چار اشعار، پھر آپ بیدار ہو جائیں گے. تو حضور بات یہ ہے کہ اللہ نے مختلف مقامات پہ قرآن کا اکیلے ذکر نہیں کیا. کہیں ارشاد فرمایا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، سورہ حدید. ہم نے رسولوں کو بھیجا بینات کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ، یعنی معجزات کے ساتھ. بغیر معجزے کے کوئی رسول نہیں آیا. یعنی ایک معیار تو یہ دیا کہ جب کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو پہلے اسے دلیل ماننا، جب بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے معجزہ ماننا. اچھا معجزہ کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے کہ
لفظ سے ظاہر ہے کہ دوسروں کو عاجز کر دینے والا، عاجز کر دینے والی نہیں، انسانیت اس زمانے کے لوگ اس کا جواب دینے سے قاصر، عاجز، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ کوئی بھی اس کا جواب نہ لا سکے۔ معجزہ بنایا نہیں جاتا، معجزہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جملہ ہے، محفوظ رکھیے گا، ایک جملے میں پوری تقریر کر دی ہے میں نے کہ معجزہ بنایا نہیں جاتا، آئی ہے کہ گئی ہے؟ گئی ہے، اچھا پتہ نہیں چلتا اس کے آنے اور جانے کا۔ یہ جوڑ کر دیئے یار جلدی جلدی۔ یا رسول اللہ، یہ خوشی کیا دے؟ یہی خوشی ہے خیر جو ہم بات کر رہے تھے کہ رسولوں کو بھیجا معجزات کے ساتھ۔ بے شک۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ معجزہ کیا ہے کہ انسانیت پوری عاجز کرنے سے قاصر۔ معجزہ بنایا نہیں جاتا، معجزہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان اس کی کاپی کر لے، اس جیسا کچھ کر لے تو وہ معجزہ نہیں۔ معجزہ یہی ہے کہ عاجز۔ اب میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، موضوع میرا کچھ اور ہے، ہر نبی کے معجزات کو دیکھ لیجئے۔ ساحر عالم تھے، جادوگر عالم تھے نا، بھئی جادو کا علم رکھتے تھے، لیکن جانتے تھے کہ علم سے کچھ بنانا اور ہے اور اللہ کی طرف سے ہو جانا کچھ اور ہے۔ جناب موسیٰ کے مقابلے میں ان کا سجدے میں جانا بتا رہا ہے کہ ہم نے جو کیا تھا وہ بنایا تھا، موسیٰ نے جو کیا وہ ہو گیا۔ ورنہ وہ کہہ سکتے تھے نا کہ بھئی آپ ہم سے بڑے ہیں، کہہ سکتے تھے نا کہ آپ ہم سے، لیکن وہ جانتے ہیں کیونکہ ہر فیلڈ کا آدمی معیار جانتا ہے نا کہ اس کا معیار کیا ہے۔ طب کا زمانہ تھا، جناب عیسیٰ کے سامنے سب عاجز، تاکہ نہیں بھائی یہ معجزہ ہے کیونکہ ہم بناتے ہیں یا ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو ہم نے بھیجا، پہلی چیز کیا رسول لے کر آئے؟ معجزات لے کر آئے۔ اور پھر یہ نہیں وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور پھر ہم نے جمع کر دیا سب کو۔ کیا نازل کیا؟ کتاب، اور کتاب کے ساتھ ایک ترازو، کتاب کے ساتھ ترازو، ایک میزان بھیجی۔ کیوں بھیجی؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل قائم کر لیں، لوگوں میں عدل قائم ہو جائے، لوگ عدل کے ساتھ قیام کریں۔ یہاں میزان کا ذکر ہے، بعد میں کتاب آئی اور میزان، اور وہاں فرمایا گیا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ، پہلے نور کا ذکر ہے، بعد میں کتاب کا۔ سمجھ میں آئی بات؟ پہلے اینٹیں رکھتے جائیں، آہستہ آہستہ مضبوط ہو جائے گی بنیاد، تو بڑی آسانی سے مطلب پہنچا۔ بعد میں میزان، یعنی ترتیب کیا بنی؟ نور آیا، کتاب آئی اور میزان، ترتیب یہی ہے نا۔ تو دیکھیں خدا کا کلام ہے، فصاحت و بلاغت کی معراج، معجزے پہلو تو اس کے سینکڑوں ہیں، لیکن ایک پہلو کیا ہے؟ جس حرف کی جہاں جگہ ہے وہیں رکھا۔ یہ کوئی میری آپ کی کتاب تو ہے نہیں، میرا آپ کا بیان تو ہے نہیں کہ جہاں سے مرضی آئے شروع ہو گئے، ایک لفظ کی تکرار کر دی، ادھر کا ادھر رکھ دیا، ادھر کا ادھر رکھ دیا، بعد میں ٹھیک کر دیا، یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن اللہ کا کلام تو حجم و زوائی سے پاک ہے، یعنی جس لفظ کی جہاں ضرورت ہے وہیں وہ رکھا جائے گا۔ اب ایسا نہیں ہوا کہ اچانک پہلے وہاں نور کا ذکر آ گیا پھر کتاب کا، اور سورہ حدید میں پہلے کتاب آ گئی بعد میں میزان، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں، فرق پڑتا ہے، فرق پڑتا ہے۔ پہلے فرمایا نور و کتاب، نور آئی اور کتاب، بعد میں کہا کتاب آئی اور میزان۔ تو پہلے ذرا نور اور کتاب کو دیکھیں، پھر کتاب اور میزان کو دیکھیں گے۔ اللہ نے کتنی چیزیں بھیجی؟ دو، ایک نور اور ایک کتاب۔ ایسا تو نہیں ہوا کہ دو حضرات کو آپ بلائیں، کسی آفس میں آپ بہت بڑے افسر ہیں، کوئی جھگڑا ہو گیا، کلرک میں اور ہیڈ کلرک میں، آپ نے کہا دونوں کل آ جانا، پیشی ہے، ہیڈ کلرک آ جائے،
بھائی 2 کو بلایا تھا کہ میں آ گیا کافی ہوں نا. بھائی کیسے کافی ہو؟ بلایا 2 کو ہے، تم اکیلے کیوں آئے ہو؟ بلائے تم دونوں کو، جاؤ واپس جاؤ لے کر آؤ، فیصلہ جبھی ہوگا جب دونوں ہوگے سامنے. ایسے ہی ہے نا. اچھا فرض کر لیجیے کتاب آ جاتی، پہلے نور کا ذکر ہے نا، پھر کتاب کا ذکر ہے. کتاب آ گئی اور نور یعنی روشنی. یہ روشنی کیا چیز ہے؟ روشنی بند کر دیجئے، دروازے بھی بند کر دیجئے، بالکل اندھیرا ہو جائے گا. الماری سے کتاب نکال کے پڑھ لیجئے. پڑھ لیں گے؟ کتاب ہے، روشنی نہیں ہے. پڑھ سکتے ہیں، دنیا کا اصول ہے. پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے. کتاب حالانکہ ہے، قیمتی ہے، سب کچھ ہے آپ کی. شاید بلب 10 روپے کا ہو، کتاب 1000 روپے کی ہو، مگر روشنی کے بغیر پڑھی جائے گی؟ نہیں پڑھی جائے گی نا. اچھا کتاب الماری میں ہے، بند ہے، اور یہاں لائٹ جل رہی ہے، نور ہے. نور فائدہ پہنچا رہا ہے کہ نہیں؟ دے رہا ہے نا. نور کا کوئی ایک کام تو نہیں ہے نا. نور سے آپ کتنے کام لے رہے ہیں؟ اس روشنی سے آپ کتنے کام لے رہے ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ یعنی کتاب کے بغیر بھی نور فائدہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ دے رہا ہے نا فائدہ، کام کر رہا ہے. اب آپ نور ہے، روشنی ہے، اب جیسی کتاب نکالی لائٹ چلی گئی. یہ کیا ہوا بھائی؟ اندھیرا ہو گیا، نور کے بغیر کیسے پڑھوں گا کتاب؟ تو بس معلوم یہ ہوا کہ کتاب نور کی محتاج ہے، نور کتاب کا محتاج نہیں ہے. کیونکہ نور تو اتنے سارے فائدے دے رہا ہے نا آپ کو. کتنے گناؤں؟ صبح سے شام تک خود گن لیا کیجئے کہ اس روشنی سے کتنے کام لے رہے ہیں آپ. کتاب نور کی محتاج ہے، نور کتاب کا محتاج نہیں ہے. کیونکہ نور جب کتاب نہ تھی تو نور ہے. نور ہے، نور کے بغیر کتاب کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے. اس لیے پروردگار عالم ارشاد فرمایا نور بھیجا اور کتاب بھیجی. پہلے نور بھیجا ہے تاکہ لوگ روشنی کے عادی تو ہو جائیں. نور کو دیکھنے کے عادی تو ہو جائیں. ایسا نہ ہو اچانک نور آئے آنکھیں خیرہ ہو جائیں. کسی کو بہت عرصے تک اندھیرے میں رکھا جائے، تاریکی میں رکھا جائے، ایک صلوات بھیج دیجئے گا. برسوں تک قید کر دیا جائے، تاریکی میں رکھا جائے. 20 سال بعد جب سورج ایک دم زوال پر ہو، عروج پر ہو، اپنی سیر سعودی طے کر چکا ہو، ایک زوال کے مقام پر پہنچ گیا ہو، اچانک اس کو 20 سال بعد اندھیرے سے نکال دیجئے، نور کی تاب لا سکے گا؟ نہیں لا سکے گا. آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی، چندھیا جائے گا، اندھا ہو جائے گا. کیوں؟ آنکھیں عادی نہیں ہے روشنی دیکھنے کی. لہذا